اللہ تعالیٰ تب تک مسلمانوں پر غیروں کو مسلط نہیں کرتا کہ وہ ان پر ظلم کرے جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے، ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے نہ بن جائے۔ اور جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر تیسرے کو مسلط کر دیتا ہے، غیروں کو مسلط کر دیتا ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے اور اسے ختم کرے۔ مگر اب یہ ہم سارے دنیا میں یہ بات دیکھیں کہ جہاں بھی مسلمان ہے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور مار پیٹ مسلمانوں کو پڑ رہی ہے۔ ساری دنیا چھوڑو، ہمارے اپنے ملک میں یعنی پاکستان میں، ملک بھی چھوڑو، یہ ہمارے صبح جو ہے کے پی یعنی خیبر پختونخوا میں دیکھیں کہ جس طرح کے حالات بنے ہوئے کہ ہر طرف جو ہے نا عوام پریشان حال ہے اور عوام کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ کیا وجہ بند ہو، یہ کیا وجہ ہے اور یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے معاشرے کے حالات کو دیکھیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کو قتل کرتا ہے، کس وجہ سے؟ پیسے کے لیے، دولت کے لیے دوسرے بھائی کو قتل کرتا ہے۔ اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ پانی کو بھی ضائع مت کرو، اور ہم شروع ہے کیا کرتے ہیں؟ انسان کے خون کو ضائع کرتے ہیں اور معمولی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اتنا بات نہیں ہوتا ہے جتنے ایک قیمتی انسان کی جان ضائع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ اکثر اگر ہم آپس میں دیکھیں کتنی دشمنی ہے، وہ کس وجہ سے؟ یہ دولت یا زمین، یہ مال کی وجہ سے شروع ہوئی۔ اور جب ایسے باتیں معمول بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر پہلا یہ عذاب بھیجا جو ہے اس میں بد امنی پھیل گئی۔ پھر بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا، جو ہم نے کیا اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے کے سامنے ہم نے اپنے سر نہیں جھکائے، پھر سے وہی طرح شروع ہو گیا اور اسے زیادہ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر دوسرا عذاب نازل فرمایا، حکومت۔ پھر بھی ہم نے اس عذاب کو اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں سمجھا اور ہم یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہماری حکومت جو ہے، ہماری ریاست جو ہے وہ ظالم ہے اور وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات نہیں سوچی کہ یہ بات جو ہے ان ظالم حکومت کے دلوں میں یہ کون ڈال رہا ہے، اور یہ جو ہمارے اوپر حکومت بیٹھا ہوا ہے ان کے دلوں میں یہ ظلم کون ڈال رہا ہے اور کس وجہ سے ڈال رہا ہے۔ وہ چیپٹر تو ہم نے یہاں پر بند کیا کہ یہ تو حکومت ظالم ہے اور ہم مظلوم ہے، وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر تیسرا عذاب نازل فرمایا۔ وہ جو بارش ہے، یہ جو بارش آتی ہے اور یہ سیلاب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اگر ہم دیکھیں یہ کچھ مہینوں میں، 5-6 مہینوں میں کتنا نقصان ہوا، پہلے یہ ناران کان سائڈ اس طرف پر کتنا نقصان ہوا، یہ طوفانی بارش آیا اور یہ جو شروع ہوا اس میں کتنا نقصان ہوا، کتنے لوگوں کی جان جو ہے وہ ضائع ہو گئے اور کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم یہ بونیر سوات کا یہ ابھی یہ واقعہ دیکھے کہ اس میں کتنے لوگ شہید ہو گئے اور کتنے گاؤں جو ہے، گھر تو چھوڑو کتنے گاؤں جو ہے وہ پانی کے ساتھ بہہ گئے اور کتنے اور جانداروں کو جو ہے نقصان ہوا۔ مگر پھر بھی ہم اس کو بھی ایک نام دیا کہ یہ جو ہے یہ مصنوعی حملہ ہے، کسی نے ہم پر مصنوعی حملہ کیا، اور یہ جو بارش آئی یہ طوفانی بارش ہے، یہ مصنوعی بارش ہے۔ اس سے بھی انکار کیا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور یہ ہمارے لیے عذاب ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں جو اس میں شہید ہو گئے اور اس کو نقصان پہنچ گئے۔ وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف بلایا، ان لوگوں کے لیے تو یہ ایک نجات تھی، اس معاشرے سے، اس نظام سے، اس سسٹم سے ان کے لیے نجات تھی اور ہمارے لیے عذاب، کیونکہ وہ تو شہید ہو گئے، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا غم، ان کا درد جو ہے وہ ہمارے لیے باقی رہ گیا، اور ان کا درد اور غم جو ہے اور ہماری زندگی جو ہے اور ہماری سکون جو ہے وہ ہم سے چھین رہے ہیں۔ یہ عذاب جو ہے ہمارے لیے ہے
ان لوگوں کے لیے نہیں یہ جو شہید میں شہید ہو گئے، یہ ان لوگوں کے لیے ایک نجات تھی۔ اور اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم رجوع کریں اور ہر طرح کی طرف لوٹائیں، اور یہ جتنے بھی یہ حالات خراب ہوئے یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے کہ یا اللہ یہ ہمارے مسائل ہے، اور یہ ہم پر یہ حالات آئے ہیں، اور یہ ہمارے حالات جو ہے یہ تم ہی بہتر کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور اس سب کو جو ہے سنورنے والا ایک ہی تو ہے، کوئی اور نہیں ہے جو ہماری مدد کرے اور اس سے ہمارے جان چھڑائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور رحیم ذات ہے، تو ہمارے لیے کیوں نہیں، ہم کو کیوں نہیں معاف نہیں کرے گا، مگر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے۔ اس طرح کی بات ہے جو ہمارے نیک لوگ ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے، لیکن ہم خود اپنے لیے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے، تو اس وجہ سے جتنے بھی یہ امت کے نیک لوگ جو ہے اور دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں جو ہے ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس وجہ سے یہ اس طرح کی بات ہو گئی کہ ایک نافرمان بیٹا جو ہوتا ہے نا، وہ باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ باپ سے خود معافی نہیں مانگتا، ان کے دوست آتے ہیں اور اس کے باپ سے معافی مانگتے ہیں اس کے بیٹے کی طرف سے، اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ ان سے معافی نہیں مانگتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہمارے حالات جو خراب ہوئے ان سب کو سنوارے گا، اور جو پہلے تھے اس سے بھی زیادہ بہتر بنا کر دے گا۔ اگر یہ ہماری باتیں کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ والسلام۔